جی تو آج انشاءاللہ العزیز ہم مخرج نمبر 9 اور مخرج نمبر 10 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ 8 مخارج پڑھ چکے ہیں۔ مخرج نمبر 9 یہ ہے کہ زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑ اور دانتوں کے مسوڑے سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ ادا کیجئے لام، بالکل جو آگے والے سامنے والے اوپر والے دانت ہیں، پچھلی ایک داڑ جہاں سے شروع ہوتی ہے، داڑ سے لے کر آگے تمام جو دانت ہیں ان کے ساتھ زبان کی کروٹ اور کنارہ لگے گا، نوک لگے گی تو اس سے لام ادا ہوگا۔ لام لام لام۔ جی تو مخرج نمبر 9 یہ ہوا، زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک، یہ جو زبان کا آگے نوک ہوتی ہے وہاں سے لے کر اس کی کروٹ تک کا جو حصہ ہے، جب یہ اوپر ایک داڑ، جو اوپر والی داڑ جہاں سے شروع ہوتی ہے بس ایک داڑ سے اور دانتوں کے مسوڑوں سے، دانت جو ہیں اوپر والے جو دانت ہیں ان کے مسوڑے یعنی بالکل ان کی جو جڑ ہے وہاں سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ لام لام۔ جی ٹرائی کر کے دیکھیں سارے حضرات۔ لام لام لام۔ تو یہ لام کا مخرج تھا۔ مخرج نمبر 10 اسی سے متعلقہ ہے کہ لام کی جگہ سے ہی لیکن ایک داڑ کم ہو کر جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، زبان وہی زبان کی کروٹ سے لے کر نوک تک کا جو حصہ ہے، داڑ نہیں، صرف اوپر والے جو 3 دانت ہیں سامنے کے ان کے مسوڑوں سے لگے گی تو اس سے نون ادا ہوگا۔ 3 دانت ان کے مسوڑوں سے جب یہ زبان لگے گی تو اس سے نون، اب دیکھیے نون نون نون۔ زبان کی آگے والی نوک یعنی کروٹ سے لے کر آگے نوک تک کا جو حصہ ہے، یہ اوپر والے 3 دانت، سامنے کے جو 2 دانت ہیں اور ان کے ساتھ آگے ملا ہوا جو ایک دانت ہے، ان 3 دانتوں کے مسوڑوں سے بالکل جڑ کے ساتھ جو حصہ ہوتا ہے نرم سا، اس کے ساتھ لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ نون نون نون۔ جی تو یہ لام اور نون، لام اور نون، لام میں تھوڑی سی زبان پھیل جاتی ہے اور نون میں وہ سمٹ جاتی ہے، تو اس سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، لام نون لام نون۔ جی تو یہ امید ہے آپ کو یہ والا جو مخرج ہے 9 اور 10 یہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اور اسی سے متعلقہ جو ہے وہ مخرج نمبر 11 بھی ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، یہیں سے بالکل وہ بھی ادا ہوتا ہے، اس سے را ادا ہوتی ہے۔ را، زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے را ادا ہوتا ہے۔ را را۔ دیکھیے یہ زبان کے کنارے کی پشت یہاں لگے گی۔ پچھلے جو ہم نے لام اور نون کا قاعدہ پڑھا ہے اس میں بالکل آگے نوک اور جو کروٹ ہے وہ لگتی ہے، جبکہ را کے قاعدے میں را را، زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے یعنی ان کی جو جڑ ہے وہاں سے لگیں گے تو اس سے را ادا ہوگی۔ جی یہاں پر یہ نقشے سے بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، را را کس انداز سے ادا ہوتی ہے، یہ بالکل ان 3 دانتوں کی جو جڑ ہے وہاں پر جب زبان لگے گی تو یہ 3 حروف کے مخارج آج ہم نے پڑھ لیے، لام نون را، یہ تینوں تقریباً قریب ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، تو یہ تینوں مخارج آپ نے اچھی طریقے سے سمجھنے ہیں اور ان کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی تو الحمدللہ ہمارے سبق کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنے سبق کے دوسرے مرحلے کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے سبق کا جو دوسرا مرحلہ تھا وہ صورتیں تھی، تو الحمدللہ 20 صورتیں ہم نے یاد کر لی ہیں۔ اب کل آپ حضرات کا
ہوم ورک یہ ہے، کل جمعے کی چھٹی ہے، پرسوں ہفتے کو انشاءاللہ وہ پوری 20 صورتیں مکمل آپ نے تجوید کے ساتھ یاد کر کے لانی ہیں، اور وہ پوری 20 صورتیں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے آپ حضرات سے، تو پوری 20 صورتیں آپ نے یاد کر کے لانی ہے انشاءاللہ۔ ہم اپنے سبق کے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے کل دعا پڑھی تھی، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس پر یہ دعا پڑھنی ہے، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ جی، تو آج ہم کھانا کھانے کی دعا پڑھیں گے۔ کھانا کھاتے وقت کی دعا وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ و برکت اللہ، بسم اللہ و برکت اللہ۔ بعض اس کو بسم اللہ علی برکت اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں بسم اللہ و برکت اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کی برکت کے ساتھ کھانا شروع کرتا ہوں، تو بسم اللہ و برکت اللہ۔ اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو درمیان میں یہ والی دعا پڑھیں گے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جی، تو یہ دونوں دعائیں ہم انشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ہماری تقریباً 19 اور 20 دعائیں ہو جائیں گی کل انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے۔ تو یہ دعائیں بھی آپ نے یاد کر کے لانی ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق کا جو مرحلہ ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ حضرات سے جو سننے کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ جو ناظرہ قرآن مجید ہمارا دوسرا سپارہ چل رہا ہے وہ انشاءاللہ بھی آپ حضرات سے سنا جائے۔